السلام علیکم دوستو، ایک نہایت ہی خوبصورت پری کی حاضری کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک ہی دن میں حاضر ہوگی۔ حضرات کا یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں ظاہری طور پر یہ آپ کو نظر آئے گی اور خوبصورت لڑکی کی طرح ہوگی، یعنی آپ اس سے بات چیت بھی کر سکیں گے اور اس سے ساری شرائط بھی آپ طے کریں گے۔ حاضری کے ہر عمل میں شرائط طے ہوتی ہیں، یعنی کتنے عرصے کے لیے وہ مخلوق آپ کے ساتھ رہے، اس نے کیا کام کرنا ہے، یعنی صرف آپ کے کام کرنے ہیں یا آپ سے ریلیٹڈ دوسرے لوگوں کے بھی کام کرنے ہیں، اور ہر بار اس کو کیسے حاضر کرنا ہے، کیا الفاظ یہ آپ کو بتائے گی کہ جو آپ پڑھیں گے اور یہ فوراً حاضر ہو جایا کرے گی، یا کیا طریقہ کار اس کا ہوگا، یہ ان شرائط میں سب طے ہوتا ہے۔ اس پری کی طاقت کا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر شخص آتا ہے، کوئی بندہ، کوئی لڑکی، کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، تو یہ اس کی خبر آپ کو فوراً سے دے دے گی۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، یہ آپ کو باخبر کر دے گی۔ کیا وہ سوال کرنے لگا ہے یا کیا بولنے لگا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دنیا میں کی کسی جگہ کی، یعنی کسی بھی فرد کی، کسی بھی جگہ کی آپ کو خبر چاہیے ہو تو یہ ہل ہل پری آپ کو فوراً خبر لا کر دے سکتی ہے۔ مثلاً امریکہ میں، چائنا میں، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یورپین کنٹریز میں یا ایشین کنٹریز میں کسی بھی ملک کی آپ کو خبر کوئی چاہیے تو یہ آپ کو بتا سکتی ہے۔ کسی بھی بیماری کی جڑ کو یہ فوراً پہچان جاتی ہے اور آپ کو یہ بتا دے گی کہ حکمت کے ذریعے اس کا حل کرنا ہے یا روحانی طور پہ کرنا ہے۔ تو حکمت کے ذریعے جو کرنا ہے اس میں بھی یہ آپ کو چیزیں بتا دے گی۔ اگر روحانی طور پہ کرنا ہے تو آپ اس کو بولیں گے تو یہ خود ہی وہ مسئلہ حل کر دے گی۔ دیگر یہ بہت سارے کام کرتی ہے۔ جو مین کام کرتی ہے وہ اس کے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ اسے بات بولیں گے یہ ضرور کرے گی۔ اسے پری کو ہمیشہ اپنا دوست بنا کے آپ رکھیں۔ جب یہ حاضر ہو تب آپ نے اس سے بات کرنی ہے اور اسے بولنا ہے کہ میں آپ سے اپنے اور دوسروں کے کام لینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں اور میرا کام بھی کریں اور میں آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو کام کرنے کے دوران یہ چیز بولے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، تو آپ نے اس چیز سے انکار کر دینا ہے۔ آپ نے اسے یہ بولنا ہے کہ مجھے وہ طلسم بتا دو، وہ الفاظ بتا دو کہ جن کو میں بولوں اور آپ حاضر ہو جاؤ، اور اس کے مطابق آپ نے وہ الفاظ بولنے ہیں جس سے اس کی حاضری آپ کے پاس ہو جایا کرے گی۔ اسے اپنے ساتھ رکھنے کا معاہدہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اگر آپ کے ساتھ رہی تو آپ کے اپنے معاملات، اپنے زندگی کے پرسنل معاملات وہ خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی اس کو بلانا ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہو، تو آپ نے اس سے وہ الفاظ پوچھ لینے ہیں، وہ طلسم پوچھ لینا ہے جو آپ بولیں گے، بیان کریں گے، اور یہ حاضر ہو جائے گی۔ ظاہری طور پہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس کے سر کے سارے بال کھڑے ہوں گے۔ بال اس کے لمبے نہیں ہوتے، بال اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بال جس طرح سے کے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سامنے آپ کے حاضر ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ بالوں کا خد و خال میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی اس نے سفید لباس، کوئی بھی روئی جیسا سفید لباس پہنا ہوگا، اور بالکل بھی ڈراؤنی شکل میں نہیں آئے گی، بلکہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے جو حاضری کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی چلہ، کوئی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کرنی۔ زکوٰۃ کا جو تلفظ ہے یہ عملیات میں استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مخصوص تعداد میں کوئی بھی مخصوص پڑھائی کی کچھ دنوں تک تو وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے کسی بھی عمل کی، لیکن حضرات کے اس عمل میں کوئی زکوٰۃ، کوئی چلہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کافی سارے عاملین حضرات کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھائی کریں، آپ وہ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی، تو آخر میں آ کے وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے۔ لیکن اس عمل کا میں آپ کو گارنٹی سے بولتا ہوں کہ اگر آپ کی روحانیت بہت ہی لاغر ہے، بہت ہی کمزور ہے، اور آپ غیر عامل ہیں، یعنی آپ عامل نہیں ہیں، آپ نے کوئی بھی آج دن تک پڑھائی نہیں کی، تو یہ تیسرے دن آپ کے سامنے ہوگی۔ اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی روحانیت ہوئی تو یہ پہلے دن ہی آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اور آپ کو مکمل طریقہ کار اس کا بتاتا ہوں۔
ایک پودا ہے جسے بولتے ہیں اک یا مدار، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس پودے کے نام ہیں، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پودا ہوتا ہے، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آبادی سے ذرا ہٹ کے ہو، ایسا نہیں کہ کسی ویرانے میں آپ کو جانا پڑے یا کوئی اس طرح مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آبادی سے ذرا ہٹ کے ہوگا تو آپ اس پودے کے ذریعے آپ اس ہل ہل پری کو قابو کر سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی پڑھائیاں نہیں کرنی، آپ نے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا کرنا ہے، ٹونا کرنا ہے، جس کے ذریعے یہ پری آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ گارنٹی دیتا ہوں اس عمل کی کوئی بھی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی پودے کے پاس آپ نے جانا ہے، کوئی ایسا برتن آپ نے، خاص طور پہ لوٹا اگر استعمال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، جس میں آپ کے پاس پانی ہو۔ اس پانی کو آپ نے اس پودے کے پاس جب آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، دن میں یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل رات میں نہیں کرنا، یہ دن میں آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس پودے کے پاس آئیں، پھر آپ نے یہاں پہ آ کے آپ کا سایہ اس پودے پہ نہ پڑے، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کا سایہ اس پودے پہ بالکل بھی نہ پڑے۔ یہاں پہ آ کے آپ نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، یعنی پیشاب کرنا ہے اس پودے کے بالکل پاس، وہ آپ نے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے جو اسی پانی سے، جو لوٹے کا آپ کا پانی ہوگا، اس میں آپ نے اسے استنجا کرنا ہے، اور پھر اسی پانی کو آپ نے اس پودے کے ارد گرد گھومنا ہے، کلاک وائز، جیسے گھڑی گھومتی ہے، گھڑی کی سوئی گھومتی ہے، بالکل اسی سمت میں آپ نے اس پودے کے ارد گرد گھومنا ہے، گھومتے ہوئے بولنا ہے ہل 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 ہل، یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور اس لوٹے میں سے، اس ڈول میں سے آپ نے پانی اس پودے کے اوپر گراتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ٹوٹل آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، یعنی جہاں سے آپ نے چکر شروع کیے ہوں گے اس جگہ پہ آ کے ایک چکر ہو جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور پھر چھٹا اور ساتواں۔ ٹوٹل آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، ہل 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 آپ نے بولتے جانا ہے، پڑھائی کرتے جانا ہے، اور یہ 7 چکر آپ کے فوراً 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ اس میں حسار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی حسار نہیں ہے، کوئی بھی پرہیز نہیں ہے، آپ پاک حالت میں ہیں، آپ پلید حالت میں ہیں، کسی بھی حالت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہل ہل پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ کسی بھی تعداد میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کے شرط یہ ہے کہ 7 چکر پورے آپ کے ہونے چاہیے۔ جیسے ہی آپ کے 7 چکر ہو جائیں، آپ اس 7ویں چکر کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جائے اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے تو راستے میں ہی آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے حاضری کے لیے کیوں بلایا، اور آپ چکر کیوں کاٹ رہے تھے پودے کا، اور آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کیوں کیا، یعنی کہ اس کا جو سوال ہوں گے اس میں یہی ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مجھے حاضر کر کے آپ کی کیا مرضی ہے۔ تو آپ نے یہی اس سے بولنا ہے، یہی بیان کرنا ہے کہ میں اپنے اور دوسروں کے کام کے معاملے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ میں سارے معاملات آپ کے ذریعے حل کروں، جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے محبت کا کام ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے جس بھی بندے کا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے اس کام میں، اس معاملے میں آپ سے مدد لے سکوں اور فوراً اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ تو یہ انکار نہیں کرے گی، یہ آپ کو کچھ الفاظ بتا دے گی۔ یہ اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، یا تو یہ بولتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی فار ایور، یا پھر یہ بولے گی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہ رہوں تو پھر آپ نے سے پوچھنا ہے کہ مجھے کچھ الفاظ بتا دو، طلسم بتا دو کہ جو میں پڑھوں اور آپ حاضر ہو جاؤ۔ اس سے وہ پوچھ لینے اور وہ ذہن میں رکھنے کہ اس نے کیا بولا ہے۔ 2 لفظ ہی آپ کو بتائے گی، کچھ بھی 2 لفظ آپ کو یہ بتا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی الفاظ جب بھی بولیں گے یہ حاضر ہو جایا کرے گی۔
یہ جو میں نے آگ کے پودا یا مینار کا پودا، یہ ایک ہی نام ہے اس پودے کے. اس کے سیاہی سے عداوت یعنی کسی بھی دو بندے میں یا بندیوں میں یا دو انسانوں میں نفرت پیدا کرنے کی سیاہی یعنی جو نقش لکھا جاتا ہے، جو تعویذ لکھا جاتا ہے، اس تعویذ میں استعمال ہونے والی سیاہی اس آگ کے پودے میں سے نکلتی ہے. جو اس کا پانی نکلتا ہے پودے میں سے، وہ پانی بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا، اور اسی سیاہی سے تعویذ کو لکھا جاتا ہے اور وہ بہت پاورفل بن جاتا ہے، اس میں تاثیر بہت آ جاتی ہے. اور بھی بہت سارے کام لیے جاتے ہیں اس کی سیاہی سے، اس کے پتوں سے، اس کے پھولوں سے، بے شمار کام. اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، جن کی روحانیت بہت ہی زیادہ کمزور ہے، جنہوں نے کچھ پڑھائیاں نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، ان کے لیے میں نے 3 دن کی حد بتائی. پہلے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. پہلے دن جب وہ گھر کی طرف جائیں گے، انہیں راستے میں محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چل رہا ہے، یا کسی کی ایگزسٹنس، کسی کی موجودگی آپ کو محسوس ہوگی، یا کوئی آواز آپ کو واپس پہ جاتی ہوئی آئے گی. لیکن آپ نے بالکل بھی گھبرانا یا ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ سے بالکل کوئی بات نہیں کرے گی. یہ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی اور آپ کے عمل کی نشانی آپ کو دے گی کہ آپ نے جو عمل یہ کیا ہے یہ کامیاب ہوا ہے. یہ نشانی کے طور پہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی. تو یہ پہلے دن کی میں نے آپ کو نشانی بتائی، اور جنہوں نے پڑھائیاں کی ہوتی ہیں ہلکی پھلکی، ان کے سامنے تو حاضر ہو جاتی ہیں. جب سارے قول و قرار آپ کے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب آپ اسے حاضر کیا کریں گے تو یہ صرف آپ کو نظر آیا کرے گی. اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے، کوئی مریض بیٹھا ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، یا کوئی دوست یار کوئی بھی بیٹھا ہے، یہ اس کو نظر نہیں آئے گی، یہ صرف آپ کو نظر آیا کرے گی. یہ بہت ہی چن کے میں نے عمل کو اپلوڈ کیا ہے، تحفہ آپ لوگوں کو دیا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں.